بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کی آیت نمبر 19 سے درس کا آغاز ہے۔ آج کے درس کا بھی گزشتہ درس ہی سے عنوان ہے۔ اللہ سبحانہ گزشتہ در ہی کی طرح عنوان ہے۔ گزشتہ درس میں جسے شرف و کمال اور عزت کا معیار خصوصاً حضرت علی کے حوالے سے جمہور کی تفسیر کے آئینے میں بتایا گیا کہ ایمان اور تقویٰ ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی بنیاد پر قرآن پاک سورہ طلاق میں بھی اس بات کا ذکر ہے، العزت للہ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، کہ اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول ہی کے لیے عزت ہے اور مومنین کے لیے عزت ہے، یعنی اللہ رسول کو جو مانتے ہیں عزت انہی کے پاس ہے۔ ظاہری دولت، مال، ثروت یہ عزت کا سبب نہیں ہے، ایمان ہی عزت کا سبب ہے۔ اللہ رسول کو جو مانتے ہیں وہ عزت کا سبب ہے۔ اسی ناطے سے میں نے تریپورہ کے مسلمانوں کو ایک دلاسا دیتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا کہ آپ صبر کرو، اور صبر کیا، بس انتظار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کی بدولت، تمہارے اسلام کی بدولت انشاءاللہ تمہیں غلبہ، کیونکہ عزت کا ایک معنی غلبہ بھی ہوتا ہے، وہ عزیز تمہیں عزت اور غلبہ ضرور عطا فرمائے گا۔ چنانچہ آیت نمبر 19 میں اسی بشارت کے حوالے سے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایمان کے بعد بے وحدانیت الحق، ایک حق کی وحدانیت پر، ایک اللہ کی اکتائی پر، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کی، المأمور لهم على وجهها مع كونهم مخلصین فیها خاشعین خاضعین، یعنی جو حکم ان کو دیا گیا ہے وہی کر رہے ہیں۔ مثلا ہمیں جو حکم دیا، نبی کی تعظیم کرو، نبی کے لیے پازیٹیو رہو، پھر تسبیح و تحلیل کرو، نبی سے رخ مت پھیرو، یہ سب جو حکم دیا گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، نماز کا اس کے بعد، پھر جو نبی کے بعد سارے اعمال کا جو حکم دیا گیا اسی حساب سے ہم مانتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مخلصین فیہا، ان مأمور میں یا ان احکام میں اخلاص بھی ہے، خاشعین خاضعین، تواضع ہے، خشوع اور خضوع بھی ہے، دل کی کیفیت الحمدللہ توجہ اللہ کے باب میں مکمل ہے۔ تو فلہم، اللہ پاک فرماتا ہے فلہم، انہی کے لیے، دیکھیے میں نے جو دلاسا دیا تھا، اور آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ دلاسا قرآن کے آئینے میں دے رہا ہوں، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مگر ایک اور میسج دیا تھا میں نے کہ قرآن کے اوراق کے ظاہری جو ہم نے لکھے ہیں، ایک ہے قرآن کی وہ آیت جو کلام نفسی کے اعتبار سے میں نے کہا جو قدیم ہے وہ نہیں مٹ سکتا، اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے حفاظت کے باب میں، جو ہم نے لکھا ہے اس سے وہ بھی ہمارے لیے قابل تعظیم ہے، وہ اس سے جو دھوئیں اٹھ رہے ہیں یہ ہمیں ایک درس عبرت دے رہے ہیں کہ اے اسلام کے ماننے والو، اے ایمان والے اور والیو، تم قرآن پاک کی جگہ موبائل اپنے ہاتھ میں لے لیو ہو، تم قرآن پاک کی جگہ کسی اور کو دے دیو ہو، نہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ جس طرح پابند شرع ہو کر کل کی مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں مسجدوں میں یا گھروں میں بیٹھ کر کے رحل پر قرآن رکھ کر کے تلاوت کیا کرتی تھی، چومتی تھی، سروں پہ رکھتی تھی، توجہ اللہ میں مستغرق ہوتی تھی، آج بھی ہوتے تھے، آج بھی اسی وہی اللہ وہی مانگ رہا ہے، وہی ماحول وہی تقاضے مانگ رہا ہے۔ بھلا دو اپنے ان وقتوں کو جو ضائع کر رہے ہو یا کر رہی ہو۔ فرماتا ہے فلہم فی النشأۃ الاخری، ان کے لیے نشأ اخری میں یعنی قیامت میں، بعد من قرضوا عن دار الدنیا، دنیا کی جگہوں سے مرنے کے بعد، نکلنے کے بعد، جنات المأویٰ، مأویٰ کی جنتیں ہیں۔ غوث کہتے ہیں المنتزہات المعدہ، وہ باغات ہیں جو تیار کیے گئے لأہل الایمان والقبول، ایمان والوں کے لیے اور
اللہ کے رسول کو قبول کرنے کے لیے، قبول کرنے والوں کے لیے، بلیو کرنے والوں کے لیے ہیں۔ تاوی الیہم نفوسہم، وہ جنت الماوا کی تفسیر میں غوث پاک فرماتے ہیں وہ جگہیں ہیں یا وہ پارک ہیں، وہ باغات ہیں جن کی طرف نفس ایمان والوں کے پناہ لیں گے رغبت و کمال کے ساتھ اور پوری پازیٹیوٹی کے ساتھ، خوش ہو کر کے، لیکون نزلا، تاکہ وہ باغات ان کے لیے ایسی منزل بن جائے، یسکنون فیہ، جس منزل میں وہ سکون پائیں، ویستریحون فیہا، آرام پائیں، بما کانوا یعملون، بدلہ اس کا جو وہ دنیا میں کرتے تھے، بمقابلۃ ما یرتکبون من حمل المتاعب والمشاق، جو مشقتیں، جو پریشانیاں، جو ظلم، جو تکلیفیں دنیا میں سہے تھے، اس کا وہ بدلہ ہے، فی طریق الطاعات والعبادات۔ ہاں، مگر یہ پریشانیاں طاعات کے باب میں اور عبادتوں کے باب میں بڑے افسوسناک پہلو ہے آج کی تاریخ میں۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے خاندان کے والدین، بڑے بڑے لوگ اپنی اولاد کو سینچائی میں دنیا کے لیے اتنا، مطلب یہ کہ کسی دن ناغہ ہو جائے اگر جاب وغیرہ کا مسئلہ تو ٹینشن ہونے لگتا ہے انہیں کہ کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، ہم کیسے اس کا فیس بھریں گے، اس کی فیس بھریں گے، کیسے ہم کالج کے لیے، کیسے ہم اس کے لیے اس کے لیے۔ مثلا دیکھیے نا، ابھی ایک مہنگائی کا ایک دور چلا ہوا ہے اور مسلسل دور کیا 6-7 سال سے مسلسل جب سے یہ حکومت ظالم آئی ہے تو پریشان ہیں کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا، ان مع العسر یسرا، آؤ میری بارگاہ میں، ہر پریشانی کا حل میرے پاس ہے، ہر پرابلم کا سولوشن میرے پاس ہے، مگر آپ رجوع کیے نہیں کیے۔ تو جو قدیم، ازلی، دائمی، ہر حال میں اللہ پاک آپ کو، ہم کو بلاتا ہے، اس کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے۔ آج بھی اگر آپ چاہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا تو یاد رکھیے گا، سورہ طلاق کے آیت نمبر 152 میں آپ دیکھیں گے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ کی بارگاہ میں تقوی لائیں گے، یجعل لہ مخرجا، من یتق اللہ یجعل لہ، جو تقوی حاصل کریں گے، یعنی وہ معصیات سے بچیں گے، رجوع اللہ میں کامل ہوں گے، رغبت کاملہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے، تو یجعل لہ مخرجا، اللہ ان کے لیے ضرور راہ ہموار کرے گا، راستہ نکال دے گا۔ بولتے ہیں نا آج ہمارے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی راہ نظر نہیں آ رہی اور وہ خودکشی کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ پاک فرما رہا مجھ سے ڈرو تو صحیح، میری بارگاہ میں نیکیاں لاؤ تو صحیح، میری بارگاہ میں ادب مصطفیٰ لاؤ تو صحیح، محبت مصطفیٰ لاؤ تو صحیح، تعظیم رسالت لاؤ تو صحیح، جو بھی میں نے پازیٹیو حکم دیا وہ لاؤ صحیح، اور نگیٹو جن کا میں نے نہ کرنے کا حکم دیا ان سے بچو تو صحیح۔ یجعل لہ مخرجا، میں راہ نکالوں گا، میں اللہ خالق ہو کر کے راہ نکالوں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور میں ایسی جگہ سے تمہیں رزق دوں گا اور تمہارا فائنینس سپورٹ کروں گا جس جگہ میں تم گمان میں بھی لا نہیں سکتے تھے اس جگہ کو کہ یہاں سے بھی مل سکتا تھا۔ امپاسبل جس کو کہا، اللہ پاک جو ہے کہ یہاں کوئی امپاسبل نہیں، سب پاسبل ہے۔ خیر، تو طاعت اور عبادات میں مشقتیں جھیلنا، یہ دنیا داری کے لیے مشقتیں جھیلنا نہیں، دنیا کی ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی۔ مشقتیں دیکھیے، ایک ہوتا ہے خالص دنیا کے لیے مشقتیں جھیلنا۔ قرآن پاک نے ایسے کو یہ کہا کہ میں یقول آمنا باللہ ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہمیں چاہیے، دنیا میں ہمیں صرف چاہیے کھانا پینا یا اچھائیاں، اللہ پاک فرماتا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی چاہیے اور آخرت میں بھی چاہیے، تو اللہ پاک انہیں دنیا بھی دے دیتا اور آخرت۔ آپ کو مانگنے میں کیا ہوا بتائیے؟ جب آپ کو 2 in 1 یہاں ہو رہا ہے تو آپ کو مانگنے میں کیا ہوا؟ یہ ایمان کے خلاف ہے، بلیف کے خلاف ہے کہ آپ حالات اور تقاضے اور مہنگائی کو جو ظالموں نے آپ پر تھوپ دیا ہے، پریشانیوں کو جو ظالموں نے آپ پر تھوپ دیا ہے، اس تھوپنے پر ظالموں کو تو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اپنی رسپانسبلٹی بھول گئے ہیں۔ آپ جھک جائیے اللہ کی بارگاہ میں، آؤ، اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میں کریم ہوں، میں کریم رب ہوں، سخاوت والا رب ہوں، پروردگار تو رب مانے پالنہار تو ہے ہوں، کریم ہوں، آؤ تو میری بارگاہ میں، اے بھٹکے ہوئے آؤ میری بارگاہ میں بلا رہا ہوں۔ نہ تمہیں کس چیز نے تمہیں، دنیا نے تمہیں، متاع دنیا قلیل، دنیا کے سارے پوری دنیا بھی تمہیں دے دوں گا نا تو میرے نزدیک وہ قلیل ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے باقی رہنے والی بھی چیز ہے اور کثیر بھی ہے اور خیر بھی ہے۔ خیر، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ پاک جو ہے ایمان والوں سے کتنا پیار کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو صرف ایمان والے ہی ہیں بس۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جو اللہ پاک کی سنت ہے کہ جب پازیٹیو بیان کرتا تو نیگیٹو بھی بیان کرتا، لیکن وہ لوگ جو ایمان باللہ کو ترک کیے، یعنی اللہ پر ایمان نہیں لائے،
वखरजू अन मुक्तज़ल अवामिर व नवाही, और अवामिर व नवाही के तकाजे से दूर हो गए। जो अवामिर व नवाही उनको उनकी किताबों और उनके रसूलों की ज़बानों से मिली थी, फमावाहुम नार, तो इनके लिए जन्नातुल मावा नहीं बल्कि नार मावा है। जैसे जन्नातुल मावा हमारे लिए, आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वालों के लिए, अल्लाह उसके रसूल के मानने वालों के लिए, तो ऐसे ही जो इसके अपोजिट है, दुश्मन है, जैसे देख लीजिए ना आप, जो हम पर जुल्म ढा रहे हैं वो हमारे दुश्मन ही तो है, उनके लिए नार है। अल मुइद्दा li अहली शक़ावतिल अज़लिया, ये अबदी महरूमुल किस्मत के लिए ही तैयार किए गए हैं। हम फिया खालिदून मुखल्लदून मुअब्बदून, ये उसमें हमेशा रहेंगे। जिस तरह आप हम सब अल्लाह के जन्नतुल मावा में हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, अल्लाह के फजल व करम से, मुस्तफ़ा जान रहमत की गुलामी के सदक़े में। ला नजात लहुम असला, तो ऐसे काफिरों, जालिमों, मुशरिकों और गैर मुमिन, गैर मुस्लिम के लिए कोई नजात नहीं है। बल कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा, बल्कि ये भी अगर वो उन जगहों से यानी उन नार से, उस जहन्नम से निकलना भी चाहेंगे, इरादा भी करेंगे, तो खाजिन जहन्नम जो है इन्हें मोहलत देगा, किनारे पर ला करके फिर ढकेल देगा। क्या बात है। सुम्मा बाद ज़ालिक उईदू फीहा, फिर उसके अंदर डाल दिया जाएगा। क्या बात है। ज़जरन व कहरन, डांटते हुए, झड़कते हुए, महानीन सागरीन, तुमने हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जुल्म ढाया था, मोमिन पर जुल्म ढाया था, अल्लाह के मानने वालों पर जुल्म ढाया था, अल्लाह कैसे करम करेगा तुम पर। इस तरह से जुमले धुतकारते हुए, जिल्लत के आय में मुसागिरीन, धुतकारते हुए उनको कहा गया चल निकल, फिर चल उधर। इसी तरह नार हमेशा के लिए उसकी किस्मत, बल्कि उसके लिए ही हमेशा के लिए है जो लोग मुसलमानों को सताते हैं, जो अल्लाह रसूल को नहीं मानते हैं। वकील लहुम, और उनसे कहा जाएगा यही, इस ज़बानिया मुअक्कला अलैहिम बिइल्हामिल्ला, अल्लाह के इल्हाम से वो जो उस पर सुपुर्द किए गए हैं, वो अजाब देने पर कहेंगे ज़ुक़ू, चखो, अय्युहल मुनकिरून अल मुसिर्रून, ए इनकार करने वालों, ए अल्लाह का इनकार करने वालों, ए ये नारा लगाने वालों। ध्यान दीजिएगा, हालत हाजरा के हिसाब से तर्जुमा कर रहा हूँ गौसे पाक की फैज़ बरक़ात से। ए ये नारा लगाने वालों, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोहम्मद के बाप की शरीयत नहीं चलेगी। ये किसने कहा तुम्हें, कौन सी किताब में है बताइए। तुम अपना चला करके तो बताओ, क्या चलाना है तुम्हें। तुम तो नई नई बातें चला रहे हो। कोई है तुम्हारे पास शेड्यूल, कोई मंशूर हयात है, कोई कानून है, बनाने के बाद तुम्हारा मजहब बन रहा है। पहले से तुम्हारा मजहब अगर ऐसा है कि मोहम्मद की शरीयत नहीं चलेगी तो बताओ प्रूफ। कोई शरीयत, साहिब शरीयत, कोई न ईसाई न यहूदी, कोई नहीं कह सकता कि किसी दूसरी शरीयत पर अंगुश्त नुमाई की जाए। अपनी शरीयत को हक कहना ये तो तुमको हक है, अपने मजहब को हक कहने का ये तो हक है तुम्हें, लेकिन दूसरे मजहब पर भित्तियां कसना ये किसने हक दिया है। किसी किताब में आप बताओ, नहीं बता सकते आप। लेकिन आप ये 60 साल 70 साल की उम्र पाने वाले जालिमों, ध्यान रखना, बड़े जलील होगे, वहां रुसवा होगे सारी मखलूकात के सामने, और सुरखरू हम ही होंगे इंशाअल्लाह। क्यों? क्योंकि बेशक चलेगी मोहम्मद ही की शरीयत चलेगी, बेशक चलेगी मोहम्मद ही की शरीयत चलेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अज़ाबन्नार अल्लती कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून, उस नार का अजाब चखो जिसको तुम झुटलाते थे। यानी हीना अख़बरकुम रुसुल वल कुतुब, कि रसूलों ने अपनी किताबों के जरिए से, जबानों के जरिए से तुम्हें जिसकी खबर दी थी, व अनज़रूकुम बिही, और तुम्हें डराया था जिस आग से, लेकिन तुमने उनके डराने को और आग पर ईमान नहीं लाए कि ये आग से हमें बचने के लिए सामान नहीं किए। ये हुई आयत नंबर 20 तक का दर्स। मैं खुलासा इस दर्स का बस गौसे पाक की फयूज़ व बरक़ात के आईने में यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक शरीयत मोहम्मदी ही चलेगी। और ये हमारा नारा नहीं, ये उसका नारा है जिसने इस जालिम को भी, मुनकिर को भी, और इन जलीलों को भी उसी ज़ात ने पैदा किया है। तुम अपनी ज़बान से कहकर, तुम्हारी ज़बान में कल भी तो कहा था, तब्बल्लक या मोहम्मद लिहाजा जमातना, कि तेरे लिए बर्बादी हो, तबाही हो, यानी मफहूम यही है कि मोहम्मद तेरी कुछ नहीं चलेगी। तो अल्लाह पाक ने उसी वक्त जो है क्या कहा था, इसकी बात को रद्द करके तब्बत यदा अबी लहब, देखा किसकी चली, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं, हलाक हो जाएं, व तब्बा, और वो भी हलाक हो जाए, हो गए। कुरान पाक में आज भी आयत करीमा मज़कूर है, आप मुताला तो करके देखो,
تو بے شک شریعت محمدی ہی چلے گی. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آج کی اس فیض و برکات جیلانی سے ہم سب کو مالا مال کرتے ہوئے پروردگار خصوصی درس کو قبول فرمائے اور اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے. گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے, اصلوں کی بخشش فرمائے, نسلوں کی حفاظت فرمائے, صبح و شام زندگی میں رونقیں بہاریں عطا فرمائے. ہمارے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. جن کے والدین انتقال کر چکے ان کی بخشش فرمائے, جن کے زندہ ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.